اللہ رب العزت نے ابتدا کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ بقرہ کی قرآن مجید کا تعارف کرواتے ہوئے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ تو جب تک شک رہے کیا، اس وقت تک علم نہیں آتا، اس وقت تک علم نہیں آتا۔ مرتبے ہیں، یہ جہل ہوتا ہے، اس سے نکلتا ہے تو وہم میں جاتا ہے بندہ، اس سے نکلتا ہے تو شک کے مرتبے میں آتا ہے، اس سے نکلتا ہے تو ظن کے مرتبے میں جاتا ہے، ظن سے نکلتا ہے تو علم کے مرتبے میں جاتا ہے۔ باٹم لائن جہل ہے، آخری جہل ہے، اور کمال کا آخری نقطہ علم ہے۔ تو جس کو جہالت کہتے ہیں، جہل اور علم کے درمیان 3 منزلیں ہیں، وہم کی، شک کی اور ظن کی۔ بولیے 5 چیزیں یاد ہو گئی؟ کیا باٹم لائن کیا ہے؟ جو بندہ کچھ ہی نہیں جانتا وہ کیا ہے؟ جہل۔ اس سے نکلے تو اونچا آیا تو پھر وہم۔ آپ کہتے ہیں مجھے یہ خیال آ رہا ہے، وہم ہے مجھے اس طرح کا، تو اس میں کچھ نہ کچھ داخل ہو جاتا ہے۔ وہم سے آگے نکلے تو پھر شک وہم سے طاقتور ہوتا ہے، شک 50% پر آ جاتا ہے، آدھا ادھر اور آدھا ادھر۔ پھر شک سے بھی آپ نکلتے ہیں تو پھر مرتبہ کیا آتا ہے؟ ظن کا۔ 50% اور 100% کے درمیان کہیں بھی اوپر نیچے وہ ظن ہو جاتا ہے۔ تو ظن سے بھی نکلتے ہیں چونکہ اس میں گمان رہتا ہے غلطی کا امکان، تو نکلتے ہیں۔ تو جب 100% ہوتے ہیں، 99% تک بھی ہوں تو ظن کہتے ہیں، علم نہیں کہتے۔ اس لیے کچھ علماء علم کے ساتھ لفظ علم قطعی یوز کرتے ہیں اور کچھ قطعی کا لفظ یوز نہیں کرتے، تو مراد اس سے علم قطعی ہی لیتے ہیں، ورنہ علم ظنی کہہ دیں گے۔ تو علم پھر آخری درجہ ہے۔ تو شک درمیان میں ہے، تو اس سے نکالا اللہ پاک، اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، ریب کی جگہ نہیں ہے۔ اور جو ریب ہے وہ تینوں چیزوں کو کور کرتا ہے، ریب جہل کو بھی کور کرتا ہے، وہم کو بھی کور کرتا ہے، شک کو بھی کور کرتا ہے، ظن کو بھی کور کرتا ہے، علم یقینی دیتا ہے۔ فرمایا جب قرآن سے لو تو یقین کے ساتھ لو، چاروں نچلے درجے قرآن کی شان نہیں ہے، چاروں نچلے درجے قرآن کے علم کی شان نہیں ہے۔ تو یہ بیٹے آپ دیکھیے، یہ کہہ کر لا ریب فیہ، تب کہا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ آپ اس ترتیب کو دیکھیں، تو جب تک شک رہتا ہے ہدایت نہیں آ سکتی۔ باپ آپ کی میں زندگیوں کو ایڈریس، ابھی وہ سبجیکٹ تو شروع نہیں ہوا، تو چلو کر دیا تو انشاءاللہ نشستیں ہوتی رہیں گی بیٹے۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنی نشستیں بھی ہوں یہ موضوع انشاءاللہ مکمل ہو جائے۔ تو اس سے قرآن مجید سے کیا اخذ ہوا بیٹے؟ اگر شک رہے تو ہدایت نہیں آتی۔ بولیے، شک رہے تو ہدایت نہیں آتی، اس کو دہرائیں سبق کو۔ لہذا ہدایت کے لیے آپ کو شک سے نکلنا ہے۔ اب آپ ایمانداری سے کہیں بیٹے زندگی میں کتنے % شک رہتا ہے ہماری زندگی میں؟ ایسے بولیں، کتنے %؟ ہر چیز کے اندر کتنے % شک رہتا ہے؟ متشکک رہتے ہیں۔ کتنے % شک کے حال میں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آپ خود سوچیں، جب ہم رہتے ہی شک کی دنیا میں ہیں تو ہدایت کہاں سے ملے؟ آپ کو سمجھ آ گئی بیٹے بات؟ لہذا آج کا گویا یہ فقہ القلوب کے باب میں یہ خاص سبق ہو گیا۔ پہلا بھی سبق ہوا جو میں نے آپ کو اقسام اور مراتب امراض اور صحت کے بتائے، مرض اور صحت کی، قلب کی، مگر یہ کہ اگر شک کی زندگی میں رہے تو ہدایت نہیں مل سکتی۔ پھر آدمی آرزو رکھتا ہے ساری زندگی، ایک ایسی آرزو جو پوری نہیں ہو سکتی۔ اب وہ بندے کی آرزو ضرور ہے مگر اللہ کا قانون اس کے خلاف ہے، کیسے پوری ہو؟
کیونکہ شک میں تردد ہے. کیا بولیے؟ شک میں تردد ہے اور ہدایت میں تحقق ہے. ہدایت میں تحقق ہے. تو دونوں چیزیں متضاد ہیں بیٹے. شک میں بندہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اندر، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کبھی ادھر بھی نہیں ہوں ادھر بھی نہیں ہوں، ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں، سمجھ نہیں کہاں ہوں، کدھر جاؤں، کیا سوچوں، کیا رائے بناؤں، اتنا تردد رہتا ہے. تو ہدایت نہیں آتی بیٹے اس دل میں. لہذا آج کا سبق یہ ہے کہ تردد سے، شک سے نکلیں. یہ بھی امراض قلب میں سے ہے. تو قلب زندہ کیسے ہو؟ وہ تو خود تردد میں ہے. تردد امراض قلبی میں سے ہے. شک امراض قلبی میں سے ہے. شک امراض قلبی میں سے ہے. تو اس میں ہدایت نہیں داخل ہوتی. اور دیکھیں پھر اب ایک ترتیب بتا دیتا ہوں تو پھر آپ کو آگے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی بات کی. تو پھر فرمایا ہدی للمتقین. تو شک ختم کیے بغیر ہدایت ممکن نہیں. اللہ پاک کی کیا شان ہے، اس نے ہدایت کو سیاق اور سباق کے ذریعے دو شرطوں کے اندر محفوظ کر لیا ہے. ایک شرط ہدایت کے لیے پہلے بیان کر دی ہے، ایک شرط بعد میں بیان کر دی ہے. یعنی ایک دائرہ ہے، اس کے اندر ہدایت کو نیوکلیس بنا کے رکھ دیا. پہلے شرط کیا ہے؟ شک سے نکلو. کیا؟ دوسری شرط کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو. ہدایت متقین کے لیے ہے، غیر متقین کے لیے نہیں. غیر متقین کے لیے یعنی ہدایت کاملہ. تو یہ تقسیم کرتے ہیں علماء منطق میں اور فلسفے میں اور علوم عقلیہ میں، یعنی ہدایت کو اراۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب کی تقسیم کرتے ہیں. یہ بھی ہدایت ہے. بھئی آپ جا رہے ہیں تو کسی نے پوچھا بھئی میں نے مورل ٹاؤن منہاج القرآن سیکریٹریٹ جانا ہے، گوشہ درود جانا ہے، جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن جانا ہے، کھڑے ہیں مال روڈ پر. تو وہ کہہ دے گا بھئی اس طرف چلے جاؤ، وہاں سے دائیں ہاتھ مڑ جانا، پھر بائیں مڑ جانا، پھر ایک لمبی سڑک آئے گی، نہر آ جائے گی، پھر بائیں مڑنا، پھر آگے دائیں، پھر دائیں مڑ جانا، پھر بائیں مڑنا، چلتے چلتے اندر آگے. وہ وہیں کھڑے اس نے بتا دیا. اس کو کہتے ہیں اراۃ الطریق. اب راستہ دکھا دینے سے یہ بھی ہدایت. اس کے بعد بھولنے کا کتنا امکان رہتا ہے؟ بولیے. بھولنے کا بہت امکان رہتا ہے. وہی نہیں بھولتا کیا؟ جو متخصص طرق ہے، جس کو طریق معلوم ہے. تو اس کو تو نہ طریق معلوم ہے نہ طرق معلوم ہے، تو وہ تو بھولے گا. پہلی بار آیا اکیلا ہے، وہ تو بھولے گا، جگہ جگہ بھولے گا. کئی جگہ ایک جیسی لائٹ نظر آئی سارا. ہمارا ایک بابا ہوتا تھا یہاں آنے سے پہلے، تو بابا اویس ہمارا ڈرائیور ہوتا تھا. تو ایک دن مجھے لا رہا تھا، ہم سب تھے گاڑی میں، تو غلط سڑک پہ مڑ گیا. ہمارا گھر تھا جسٹس شریف سکیم میں سمن آباد. تو ایک چوک پہلے مڑ گیا. جب مڑا آگے دور تک چلا گیا تو اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا. کہتے نو میری ایک ہی نشانی سی ہوئی، ظالمہ نے پٹ لئی. میں کہ بابا اویس کی ہو گیا؟ کیڑی نشانی؟ کہتے ہیں حضور اتھے لیٹر باکس ہوتا سی ایک سرخ نہیں، اس میں اس کو لیٹر باکس جو سرخ رنگ کا ہوتا تھا، ہندی زبان میں اس کو کہتے ہیں پتر گھسیڑ. یہ پتہ ہے کسی کو؟ کسی کو پتہ ہے؟ ہاتھ کھڑا ہے. لیٹر باکس تو انگلش کا لفظ ہے نا. اردو نے تو ہاتھ اٹھا لیے، اردو نے اس کے بدل میں کوئی لفظ نہیں بنایا. اردو نے تو انگریزی کا لفظ ہی لے لیا، لیٹر باکس. کیا اب کہیں جی یہ تو انگلش کا چھوڑے، اردو کا کوئی اپنا لفظ کوئی نہیں. ہندی میں ہے. کیا؟ ہندی میں ہے پتر گھسیڑ. کیا نام ہے؟ پتر گھسیڑ. پتر ہندی زبان میں کہتے ہیں خط کو. تو وہ خط کو پنجابی اصل ہندی سے آیا ہے.
پنجابی. وہ جو پتھر ہے خط، اس کے اندر ہاتھ گھسیڑ کے تو ڈالتے نہیں تھے، پھینکتے تھے. اس کی پورے اس کے فعل کو دیکھ کر اس کا نام پتھر گھسیڑ رکھ دیا. یہ ہندی کی ان کی لغت کا لفظ ہے. اسی طرح چلو بات آ گئی ہندی میں یہ جو بائیسیکل ہے یا سائیکل، یہ اردو کا لفظ ہے. اردو کے پاس کوئی لفظ نہیں. اردو زبان کے پاس، مفتی صاحب سائیکل چلایا ہے نا اپنے عمر میں، مگر اس کا انگریزی زبان کا یہ لفظ ہے، لے لیا ہے اردو نے، اس کا اپنا زبان کوئی نہیں. جب میں بہت سارے لفظ تو ہندی زبان میں ہے، اور بڑا دلچسپ ہے. ہندی زبان میں سائیکل کو ہندی زبان میں کہتے ہیں پکڑ چڑھ بھمیری. انہوں نے گھسیڑ دیا لفظ، بس بن نہیں، پکڑ چڑھ، یعنی پہلے اس کا وہ نہیں ہوتا جو ہینڈل، پکڑ چڑھ بمبیری، پھر وہ گول گھومتی. پکڑ چڑھ بمبیری کہتے ہیں بائیسیکل کو. ریلوے اسٹیشن آپ بولتے ہیں جی، اردو میں کوئی لفظ ہے مفتی صاحب؟ کوئی ہے اردو میں لفظ؟ ریلوے انگلش کا لفظ ہے تو اردو میں نہیں ہے. اس کا بھی ہندی میں ہے. ہندی میں اس کو کہتے ہیں بک بک اڈا. بک بک اڈا. بس مجھے اپنے ذرائع سے یہ کل 3 لفظ معلوم ہیں کہ ہندی نے اپنی زبان میں خاص لفظ بنا رکھے ہیں. تو اس نے کہا جی وہ میرا پتھر گھسیڑ تھا یہاں، یعنی لیٹر باکس تھا تو وہی پوٹ لیا کسی نے. میں رستہ بھول گیا، میں نے گلی نظر نہیں آ رہی. میں تب جا کے سمجھ آئی کہ بابا بویس بھول گیا. میں نے کہا بابا وہ چوک تو اگے ہے جی، تو غلط گلی مڑ گیا تے پتھر گھسیڑ کے تو ملے تینوں. وہ پٹیا کسی نے نہیں، ہو اپنی جگہ قائم ہے، پر تو غلط گلی تے آ گیا. اوہو. پھر واپس مڑا، پھر مین روڈ پہ گئے، پھر چوک میں آئے تو پھر ہماری گلی کے سامنے جو آتا تھا لیٹر باکس، پھر وہ آ گیا. کہتے نا میں تو اے نشانی رکھی جی، یہ دیکھتے میں جانا. میرا مطلب ہے اچھے ڈرائیور بھی نشانی کے بغیر نہیں سفر جاتے، بھولتے. تو نشانیاں رکھنی پڑتی ہیں، نشانیوں سے رستے ملتے ہیں بیٹے. نشانیوں سے وہ ذات بے نشان ہے. کیا؟ وہ بے نشان ہے، مگر اس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے نشانات بنائے، نشانیاں بنائی ہیں. اپنے تک پہنچنے کے لیے نشانیاں بنائی ہیں، وہ طرق بنائے ہیں، نشانیاں بنائی. ان نشانیوں سے بے نشان کی راہ ملتی ہے. نشانیوں سے بے نشان کا پتہ چلتا ہے، نشانیوں سے بے نشان کا راستہ ملتا ہے.